اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره۔ گفتگو ہماری اس میں ہو رہی تھی کہ ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں۔ چار اقوال ابتدا میں ذکر کیے۔ مصنف قدس سرہ نے قول جو اختیار کیا کہ ظواہر مطلقاً حجت ہے مقابل ان اقوال کے جنہوں نے مختلف تفصیلات ذکر کیے۔ ان تفصیلات میں سے ایک تفصیل جو تھی وہ علماء اخباریین کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ظواہر قرآن ہیں تو حجت نہیں ہیں، ان سے تمسک درست نہیں ہے، لیکن اگر ظواہر سنت ہیں تو ان کے ساتھ تمسک درست ہے اور وہ حجت ہیں۔ انہوں نے اپنی اس سے مدعا پہ کہ ظواہر قرآن حجت نہیں ہے 5 دلیل دیے۔ ایسا ہے مصنف قدس سرہ نے ان 5 ادلہ کو ذکر کیا اور پھر 5 کے 5 ادلہ کو رد کر دی۔ واضح ہے کچھ ادلہ کے مختلف جواب متعدد جواب دیے، کچھ سے ایک جواب دیا۔ علی ای حال یعنی وہ 5 کے 5 ادلہ کیا ہے مصنف نے رد کر دیے۔ ودعوى العلم الاجمالی بوقوع تعریف، یہ حقیقت میں 6 دلیل ہے اخباری علماء کی طرف سے عدم جواز تمسک بظاہر الکتاب کے اوپر۔ لب لباب جو اس دلیل کا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ علم اجمالی ہے ہمیں کہ قرآن کریم میں تحریف واقع ہوئی ہے، واضح ہے، اور جب قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے تو اس کا مطلب جس آیت کے ظہور سے آپ تمسک کرنا چاہیں تو عین ممکن ہے کہ وہی آیت محرف ہو، یعنی جس میں تعریف کیا ہے واقع ہوئی ہے، اور آپ اگر ظہور سے تمسک کریں گے تو اس کا مطلب جو معنی ظاہری ہے وہی مراد لیں گے، جبکہ اس میں تعریف واقع ہوئی ہے بالنتیجہ آپ خلاف حکم واقع جائیں گے۔ اس سے یہ کیا ہے ثابت ہوتا ہے کہ ظواہر قرآن سے تمسک درست نہیں ہے۔ یہ لب لباب ہے۔ توضیح اس مطلب کی، تحریف کے 3 اقسام ہیں، تحریف بالزیادہ، تحریف بالنقیصہ او تحریف بالتصحیف۔ تحریف بالزیادہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن اگر ہم قائل ہوں کہ قرآن کریم میں کافی سارے آیات اور کیا ہے جملات کا اضافہ ہے، جو واقع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے اس سے اضافی کچھ جملات کیا ہیں موجود ہیں، یہ تحریف، یعنی جو حقیقی قرآن ہے اس میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لیکن یہ تبدیلی بالزیادہ ہے، یعنی کچھ آیات کا اضافہ کیا گیا ہے، کچھ کیا ہے کلمات کا اضافہ کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ علماء المسلمین سواء کانت الخاصہ والعامہ کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ تحریف بالزیادہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، واضح ہے انشاءاللہ، اور اس کے خود مصنف بھی قائل ہیں۔ لیکن دوسرا قسم تحریف کا تحریف بالنقیصہ، یعنی کچھ فقرات، کچھ آیات کے جملات، الفاظ موجود تھے لیکن ان کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا۔ تحریف بالنقیصہ یعنی تبدیلی آئی ہے کم کر کے، حذف کیا گیا ہے بعض جملوں کو، بعض الفاظ کو، یہ دوسری قسم ہے تحریف۔ تیسری قسم تحریف بالتصحیف، یعنی کسی کلمے میں اس کے مادہ کلمے میں یا ہیئت میں ایسی تبدیلی کرنا جس تبدیلی کی وجہ سے
اس کلمے کی معنی تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تحریف بالتصحیف۔ تصحیف یعنی وہی آپ تغییر اس میں پیدا کرتے ہیں کلمے میں مادے کے لحاظ سے یا حیت کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے وہ معنی کیا ہے کلمے کی تبدیل ہو جائے۔ مصنف قدس سرو کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے تحریف بالزیادہ کا، تو علماء مسلمین کا اجماع قائم ہے کہ تحریف بالزیادہ واقع نہیں ہوئی، لہٰذا یہ ہمارے مورد نزاع سے خارج ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تحریف بالنکیسہ اور تحریف بالتصحیف کا، تو بعید نہیں ہے کہ اس طرح کی تحریفات کیا ہیں جی ثابت ہیں، یہ واقع ہوئی ہیں۔ اور پھر اس مطلب کے اوپر دو شاہد ذکر کرتے ہیں کہ تحریف بالنکیسہ یا تحریف بالتصحیف واقع ہوئی ہے۔ دلیل اول ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر تحریف بالنکیسہ ہوئی ہے، جیسے کہ بہت ساری روایت میں یہ مطلب موجود ہے کہ جو آیے تبلیغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، واضح ہے یہاں پر کلمہ فی علی تھا، یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، لیکن بعد میں کیا ہے اس کلمے کو کیا کیا گیا، حذف کیا گیا، کہ حکم پیغمبر کو ہوا کہ آپ وہ پہنچا دیں جو علی کے متعلق تھا، اگر نہیں پہنچایا تو پھر آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ حکم ہے، کوئی رسالت کا کام نہیں کیا، لیکن یہ صراحت موجود تھی، واضح ہے ما انزل الیک من ربک فی علی، لہٰذا ان روایت کے بنا پر کچھ حضرات کہتے ہیں یہ تحریف بالنکیسہ ہوئی ہے، یہ فی علی کلمہ کیا ہے حذف کیا گیا ہے۔ ہاکذا بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہاں پر اس فتبینوا میں تحریف بالتصحیف ہوئی ہے، کلمہ تبدیل کر دیا ہے۔ کیا کلمہ تھا؟ فتبینوا، یعنی اگر فاسق خبر کے لے کے آئے تو اس میں تبین کرو، تحقیق کرو۔ فتبینوا کی جگہ پر فتثبتوا رکھ دیا، اگر فاسق خبر لے کے آئے بچانا تھا نا اپنے آپ کو، اس کا مطلب کیا ہے اس کو قبول کرو، مانو، تسلیم کرو، ثابت چیز ہے یہ۔ تو اس طرح کی کیا ہے روایت میں یہ چیز موجود ہے کہ فتبینوا کی جگہ اور بعض لوگوں نے کیا ہے فتثبتوا کیا ہے رکھ دیا، تو تحریف بالتصحیف کیا ہے واقع ہوئی ہے۔ یہ شاہد اول ہے اس بات کے اوپر کہ تحریف بالنکیسہ یا تحریف بالتصحیح موجود ہے۔ شاہد ثانی، شاہد ثانی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری قرآن کریم میں آیات ہیں جن آیات میں اگر آپ دقت و تعامل کریں تو وہاں پر شرط اور جزا کے درمیان میں یا صدر کلام اور ذیل کلام کے درمیان میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اس عدم ربط سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت میں یہ جو آیت کی ترتیب ہے یہ حقیقت میں ترتیب نہیں ہے، کچھ چیز حذف ہے ادھر سے، واضح ہے۔ جس طرح دلالت اقتضاء میں ہم نہیں کہتے کہ مثلا کیا ہے جی خود کیا ہے کلام دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ محذوف، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہہ رہے کہ یہ اتنا کیا ہے جی بڑا شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو مخلوق ہو کر کہ ربکم الاعلی، لہذا حقیقت میں انا عبد ربکم الاعلی اس نے کہا تھا، تو جی کہتے ہیں۔ یا وسعل القریہ میں کہتے ہیں کہ دلالت اقتضاء سے اہل محذوف ہے کہ قریہ سے سوال، اس طرح کہتے ہیں کہ بعض آیات ایسی ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرط و جزا کے درمیان میں ربط ہی نہیں، جیسے کہ فرض کریں یہ آیت شریفہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہہ رہے ہیں کہ آیت کا صدر جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر آپ کو خوف ہے کہ یتیموں کے نسبت کیا ہے آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ہائے شنو یعنی کہاں پر یتامہ کے ساتھ انصاف اور ان کے ساتھ کیا ہے عدل انصاف کے ساتھ پیش آنے کا مطلب ہے کہاں نکاح کا تعلق ہے، ان ذیل اور کیا صدر میں کیا ربط ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہاں پر کچھ چیزیں درمیان سے کیا ہیں حذف ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ علماء نے روایت نقل کی ہیں، امیر مومن سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس آیت میں شرط اور جزا کے درمیان میں ثلث سے قرآن کا حذف ہے۔ اب یہ روایت کے سند درست ہے درست نہیں، یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ مطلب ہے۔ فثبت من ذالک
यानी अन्न रब्त ला यूजुद बैन शर्त वल जज़ा, मौजूद नहीं है। व इल्ला यतमा के साथ इंसाफ करने और निकाह के साथ क्या ताल्लुक़ है। हाक़िज़ा दूसरी आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 3, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंज़ीर, बयान करते करते अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उधर से बयान हो रहा है कि ये चीज़ें हराम हैं आपके ऊपर खाना, ये चीज़ें हलाल हैं, फिर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम आ गया। कहने कि दोनों मतलब के दरमियान में क्या क्या है, सदर आयत और ज़ैली आयत के दरमियान में क्या रब्त है। आदम रब्त से पता चल रहा है कि यहाँ पर तहरीफ। तीसरी आयत सूरह माइदा की ही आयत है, पहली नंबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। कह रहे हैं कि सदर आयत कर रहा है कि औफू बिल उक़ूद, उक़ूद की ईफा करना वाजिब है। फिर ज़ैल में क्या है, हिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, हिल्लियत क्या है जी, जो चार पाए जानवर हैं उनके खाना और उनके इस्तिफ़ादा करना, ये हिल्लियत। और औफू बिल उक़ूद यानी उक़ूद से वफ़ा के दरमियान में कौन सा रब्त है यहाँ पर। इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ हज़्फ़ है। बिन नतीजा लुब लुबाब दो कराइन, दो शाहिद पेश किए। शाहिद अव्वल क्या था, बहुत सारी रिवायत में यह मतलब ज़िक्र है कि तहरीफ बिन नकीसा, जैसे कि फ़ी अलियन कलमा क्या है तबलीग में हज़्फ़ है, या फ़तबय्यनु की जगह और फ़तसब्बतु क्या है कलमा ज़िक्र किया गया है। या दूसरा शायद कि बहुत सारी रिवायत आयात हम देखते हैं जहाँ पर जज़ा व शर्त मुक़द्दम व ताली के दरमियान में रब्त नहीं है, जिससे पता चल रहा है कि इनमें तारीफ़ क्या है, वाक़ई हुई है। बिन नतीजा जब तहरीफ साबित है तो जिस भी आयत के ज़ुहूर के साथ आप तमस्सुक करना चाहेंगे, ऐन मुमकिन है कि ये एहतमाल मौजूद है कि यही आयत मुहर्रफा हो। और जब तहरीफ है तो जो इसमें हुक्म क्या है मौजूद होगा वो खिलाफ वाक़ई हुक्म होगा, नहीं होगा, तारीफ हुई है। बिन नतीजा आप ज़ुहूरात कुरान से तमस्सुक नहीं कर सकते। वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला। ये क्या है जी, नतीजा निकला है बाज़ हज़रात ने, अलबत्ता क़त्अ नज़र किफ़ाया के मतलब से ये हमारे पास मुसल्लमा साबित है कि तहरीफ किसी किस्म की वाक़ई नहीं हुई है। अदम तहरीफ कुरान पर बहुत सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं। ये बाज़ चीज़ें क्या है, बाज़ उलमा से जो हुई हैं, ये फ़कत क्या है, फ़कत इल्मी उस जो मबानी हैं उनको ज़िक्र करने की गरज से, वाइल्ला मुसल्लम है उलमा इमामिया का कि किसी तरह की तहरीफ सवान कान बिज़्यादत औ बिन्नकीसत औ बितस्हीफ़ वाक़ई नहीं हुई है। लिहाजा आप इससे ये ना समझें कि तारीफ़ के हमारे उलमा का लगा, ये क्या है असबाब बाज़ नादिर अक़वाल को ज़िक्र करने के बाब से था। लासियमा मुतअख़िरीन उलमा, आजकल के जो उलमा हैं वो इस बात के कायल हैं कि असलन तारीफ़ सादर नहीं हुई, किसी तरह की भी तारीफ़। लेकिन अला ई हाल तो ज़ुहूरात क्या हो गए, तहरीफ़ के नतीजे में मुजमल हो गए। और ये तहरीफ़ का एहतमाल कोई आकर कह सकता है कि बाज़ सारा कुरान तो तारीफ़ नहीं हुआ, बाज़ आयात क्या है जी तारीफ़ ऐन मुमकिन नहीं हुई हो। लेकिन इसके मुकाबले में यूँ कहा जाएगा कि आप जिस भी क्या है जी आयत को ज़िक्र करेंगे इसमें तारीफ़ नहीं हुई, बाकी में हुई है, तरजीह बिला मरज्ज होगी। बिन नतीजा कुल कुरान के ज़ुहूर से हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप ज़ुहूर से अमल करना चाहेंगे उसमें तारीफ़ का एहतमाल क्या है अपनी जगह पर मौजूद है। फिर मुसन्निफ़ क़ुद्दस सिर्रुहु यहाँ तक क्या थी, तक़वियत थी हकीकत में अख़बारीन के नज़री को। इसके दो जवाब देते हैं माननफ़ी में। अव्वलन कह रहे हैं कि आयात कुरानी की बहुत सारे अनवा हैं। नौए अव्वल वो आयात जो सरीह हैं, किसमें, अपनी माना में, नस जिनको कहते हैं। नौए सानी आयात की जो मुजमल व मुतशाबे हैं। नौए सालिस आयात की जो ज़ुहूर रखती हैं। आपने जो तहरीफ की बात की है, आया आपको कत हासिल है कि आपको इल्म इजमाली है तहरीफ का, और वो तहरीफ भी उन आयात में हुई है जिनमें क्या है जी ज़ुहूर साबित है, न उन आयात में जो नस हैं और न ही उन आयात में जो मुजमल हैं। कत हासिल है, जवाब कल्ला, कोई कत हासिल
نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس اس طرح کا علم اجمالی ہو بھی صحیح، پھر بھی کیونکہ معیناً آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہی آیات جو ظہور رکھتی ہیں انہی میں ہی تحریف واقع ہوئی ہے، بالنتیجہ یہاں پر آپ کا علم اجمالی منجز نہیں ہوگا، اور ظواہر قرآن سے تمسک کیا کرنا صحیح اور درست ہوگا۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی؟ ہاں اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ ظہورات میں ہی تحریف ہوئی ہے تو آپ کی بات درست ہے، منجز ہوتا۔ اور تحریف کیا ہے؟ جب ظہور آیات میں ہوتا، یعنی ان نو کے قسم میں آیات میں ہوتا، تو اس صورت میں آپ کا اشکال درست تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مختلف انواع ہیں، این ممکن ہے کہ تعریف ان آیات میں ہوئی ہو جو مجمل ہیں، این ممکن ہے کہ تعریف ان آیات میں ہوئی ہو جو نص ہیں اپنے مطلب میں۔ واضح ہے؟ جب یہ احتمال موجود ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لہذا تحریف کیا ہے؟ معیناً ظہورات میں ہو تو اس صورت میں تمسک بظہورات ممنوع ہوگا۔ لیکن کیونکہ خلاف کا احتمال پایا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے جو آیات نص ہیں یا جو مجمل ہیں ان میں واقع ہوئے، بالنتیجہ تمسک بظہور الآیات کیا ہے؟ لا اشکال فیہ۔ واضح ہے؟ جواب اول۔ جواب ثانی یہ دیتے ہیں سلمنا کہ تحریف آیات کے 3 انواع میں سے پہلی آیات جو نص ہیں اپنے مطلب میں، دوسری آیت جو مجمل ہیں وہ متشابہ ہیں، مجمل متشابہ ایک ہی چیز ہے، تیسری آیت جو ظہور رکھتی ہیں اپنے مطلب میں۔ تحریف انہی آیات میں ہوئی ہے جو کیا ہے؟ جو ظہور رکھتی ہیں۔ واضح؟ اس کو تسلیم کرتے ہیں، تنزل کرتے ہیں، جواب اول سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی معنی انفی میں کیا ہے؟ تمسک بظواہر کیا ہے جی؟ قرآن درست ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ ظواہر قرآن یعنی وہ آیات جو ظہور رکھتی ہیں ان کی بھی آگے تقسیم ہوتی ہے۔ وہ آیات جو ظہور رکھتی ہیں ان میں سے ایک طائفہ آیات کا متعلق ہے آیات الاحکام سے، دوسرا طائفہ اور گروہ آیات کا ہے جو ظہور رکھتی ہیں وہ آیات مرتبط ہیں عقائد سے، تیسرا طبقہ کیا ہے جی؟ آیات کا جو ظہور رکھتے ہیں اور وہ متعلق ہیں اخلاقیات سے، چوتھا طبقہ آیات کا جو ظہور رکھتی ہے اور کیا ہے؟ وہ مرتبط ہیں قصص اور کیا ہے؟ تاریخ جو حکایات ہیں ان سے۔ مانتے ہیں کہ تحریف ظہورات میں ہی ہوئی ہے، جو آیات ظہور رکھتی ہیں ان میں، لیکن ان ظہورات کے آگے تقسیم ہے، ان میں سے کون سے طائفے میں ہے؟ اگر منحصراً ثابت ہو جائے کہ وہ آیات احکام والی ظہورات میں ہے تو پھر تو یہ آپ کا علم اجمالی منجز ہے اور بالنتیجہ ہم ظواہر سے تمسک نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ یہاں پر یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ ظہورات وہ آیات جو علم کیا ہے جی عقائد کے متعلق ہیں یا اخلاقیات کے متعلق ہیں یا قصص و تاریخ کے متعلق ہیں ان کے ساتھ ہے یا آیات احکام کے ساتھ ہے۔ ہمارے جو معنی انفی میں ظہورات تمسک کرتے ہیں وہ کون سے ظہورات سے کرتے ہیں؟ ظہورات آیات الاحکام، اور آیات الاحکام کے ساتھ ان میں ہی تعریف واقع ہوئی ہے۔ واضح ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے، بالنتیجہ تمسک پہ کیا ہے؟ ظہور آیات الاحکام اپنی جگہ پر پھر بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ سمجھ تو نہیں گئے مطلب کو ہے؟ ہاں جی دیکھتے ہیں یہاں تک پڑھتے ہیں۔ خو وَدَعْوَ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ بِوُقُوعِ التَّحْرِيفِ فِيهِ یعنی فی القرآن الکریم بنحو، علم اجمالی حاصل ہے کہ تحریف واقع ہوئی ہے بنحو ایک طرح کی تحریف، وہ چاہے کیا ہے؟ بنحو تعریف بالنکیسہ ہے یا بتصحیف ہے، اما باسقاط او تصحیف، تحریف واقع ہوئی ہے بالاسقاط، وہی اسقاط یعنی کیا ہے؟ بالنکیسہ، عبارت اخرى ہے، او تصحیف یا تحریف بالتصحیف ہوئی ہے، یعنی الفاظ میں اس طرح کا تبدل کیا گیا ہے جو معنی کے تبدیل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدَ، یہ جو دعویٰ ہے اگرچہ بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں قائل ہیں۔ کما یشہد بھی یعنی وقوع تعریف کا بعض الاخبار، جس طرح اس بات کی کہ تحریف واقع ہوئی ہے اس کی بعض اخبار شاہد ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ اخبار جو دلالت کرتی ہیں کہ آیے تبلیغ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک فی علی، یہ کلمہ کیا ہے؟ حذف ہے۔ وَيُسَاعِدُهُ، وہ کی زمین تحریف کی طرف جاری ہے، یعنی وقوع تحریف کی مساعدت کرتا ہے۔ الاعتبار، الاعتبار سے مراد کیا ہے؟ دقت تعامل مراجعہ کریں آپ آیات کیا ہے؟ قرآن کی طرف،
آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں پر ذیل اور صدر کے درمیان میں ربط ہی نہیں ہے. اس عدم ربط سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے جی تعریف ہوئی ہے. بس یہ بریکٹ کے درمیان میں حقیقت میں دو شاہد مصنف نے بیان کیا ہے وقوع تحریف کے اوپر. الا انہ یعنی ان ھذا العلم الاجمالی بوقوع تحریف، یہ تحریف کا جو آپ کو علم اجمالی کیا ہے حاصل ہوا ہے، لا یمنع عن حجیت ظواہرہ، یہ علم اجمالی مانے نہیں ہے حجیت ظواہر کتاب سے. کیوں؟ لعدم، یہ لعدم لا یمنع کی تعلیل ہے. کیوں جی؟ کہہ رہے کہ لعدم العلم بوقوع خلل فیہا بذالک، کیونکہ ہمیں علم یقینی نہیں ہے بوقوع خلل فیہا یعنی فی الظواہر، بذالک یعنی بسبب وقوع تحریف، یعنی یہ خلل ظواہر میں ان آیات میں جو ظہور رکھتی ہیں اس کا آپ کو علم ہے نہیں. عین ممکن ہے کہ خلل ہو، یعنی یہ تعریف ان آیات میں ہو جو کیا ہے جی نص ہیں، یا ان آیات میں ہوئی ہو جو کیا ہے مجمل متشابہ ہیں. لہذا آپ کو علم نہیں ہے کہ تعریف حتماً ان آیات میں ہوئی ہے جو کیا ہے ظہور والی ہیں. بالنتیجہ جب آپ کو یہ علم نہیں ہے تو آپ کا علم اجمالی منجز نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی مانے بنے تمسک بظہور قرآن سے یہ نہیں بنے گا. لعدم العلم بوقوع خلل فیہا یعنی فی الظواہر بذالک یعنی بسبب وقوع تعریف اصلا. یہ حقیقت میں جواب اول تھا. ولو سلم فلا علم بوقوعہ فی آیات الاحکام. ولو سلم سے کہہ رہے ہیں کہ جواب ثانی دے رہے ہیں. اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف واقع ہوئی ہے انہی آیات میں جو ظہورات کے کیا ہے باب سے ہیں، یعنی نص اور مجمل میں نہیں، ظہورات میں ہی ہوئی ہے، اس بات کو اگر تسلیم کریں پھر بھی یہ بات مانے نہیں ہے تمسک بظہور آیات سے. کیوں جی؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ فلا علم بوقوعہ یعنی بوقوع تعریف فی آیات الاحکام، کیونکہ وہ آیات جو ظہور رکھتی ہیں ان کے بہت سارے اقسام ہیں. آیات جو ظہور رکھتی ہیں کچھ ریلیٹڈ ہیں عقائد سے، کچھ ریلیٹڈ ہیں اخلاقیات سے، کچھ کا تعلق ہے کیا ہے ہاں جی قصص سے، کچھ کا تعلق ہے تاریخ سے. کون سی آیات جو ظہور رکھتی ہیں ہاں جی یہ پتہ نہیں، آپ کا علم نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ آیات احکام میں ہی تحریف ہوئی ہے تو آپ کی بات درست تھی، اور آیات احکام کے ساتھ تمسک کرنا درست نہیں تھا. باقی آیات کیا ہے جی ان کے نسبت احتمال پایا جاتا ہے کہ ان میں کیا ہے تحریف واقع ہوئی ہو. جب یہ احتمال باقی آیات کے نسبت پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب علم اجمالی آپ کا جو ہے اس سے ایک فرد ساقط ہو گیا. واضح ہے وہ آیات جو ریلیٹڈ ہیں اخلاقیات سے، احکام سے، قصص و کیا ہے جی تاریخ سے، ان میں احتمال پایا جاتا ہے کہ ان کے ظہور میں تحریف واقع ہوئی ہو. بالنتیجہ وہ آیات جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں وہ سالم ہوں. یہ احتمال ہے یا نہیں ہے؟ بالنتیجہ آیات احکام کے ظہور سے تمسک کرنا آپ کے لیے کیا ہے درست ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. ولو سلم فلا علم بوقوعہ یعنی وقوع تحریف فی آیات الاحکام، والعلم کو آ کر کہے کہ ہمیں تو علم اجمالی ہے. علم اجمالی کے اطراف میں خود ظہور والے آیات ہیں یا نہیں ہے؟ علم اجمالی کے اطراف ہیں، یعنی علم اجمالی کے مصادق ہیں. بعبارت اخری آپ کو علم اجمالی ہے وقوع تحریف کا، اس کے کتنے کیا ہے افراد ہیں؟ جواب 3 افراد ہیں کہ نص ہے یا مجمل ہے یا ظاہر ہے. دوسرے جواب میں ہم نے تسلیم کیا کہ کیا ہے جی ظہور میں ہی ہے. ظہور کے کتنے افراد ہیں؟ 3-4 افراد ہیں. واضح ہے. تو علم اجمالی یہ 3-4 افراد ہیں یا نہیں ہے؟ خود آیات احکام بھی ہے یا نہیں ہے؟ آیات احکام ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کیا ہے علم اجمالی منجز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ والعلم بوقوعہ یعنی بوقوع تعریف فیہا یعنی فی آیات الاحکام او فی غیرہا یعنی فی غیر آیات الاحکام من الآیات، باقی جو آیات ہیں جو مثلا اخلاقیات و عقائد وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں، غیر ظاہر بحجیت آیاتہا. یہ جو آپ کو علم اجمالی ہے کہ آیات احکام بھی ہو سکتی ہیں، غیر آیات احکام بھی ہو سکتی ہیں، یہ علم اجمالی غیر ظاہر یعنی غیر کیا ہے جی مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، بحجیت آیاتہا بحجیت آیات احکام. کیوں؟ لعدم حجت ظاہر سائر الآیات،
کیونکہ باقی جو ظاہر آیات ہیں جو اخلاقیات و عقائد سے ریلیٹڈ ہیں ان کی حجیت ثابت ہو یا نہ ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مبتلا بھی افراد نہیں ہے۔ جب مبتلا بھی افراد نہیں ہے تو حجیت یعنی علم اجمالی کی حجت تب ثابت ہوتی ہے جب علم اجمالی کے اندر جتنے بھی افراد کیا ہیں شامل ہو، ان تمام کو علم اجمالی شامل ہو۔ بعض افراد اگر علم اجمالی سے خارج ہو جائیں تو اصلا علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ ساقط ہوتا ہے حجت سے۔ یہاں پر پتہ ہے کہ بعض افراد حتماً کیا ہیں؟ بن نتیجہ کیا ہے؟ ساقط ہو جائے گا۔ والعلم الاجمالی بوقوع الخلل فی الظواہر انما یمنع عن حجتها۔ علم اجمالی جو کیا ہے تھا آپ کو کہ بوقوع الخلل فی الظواہر، کہ ظواہر میں خلل واقع ہوا ہے، انما یمنع عن حجتها، یہ علم اجمالی مانے بنتا عن حجتها یعنی عن حجت الظواہر اذا کانت، جب یہ ظواہر کلھا حجہ، یہ ظواہر سب حجت ہوتے۔ واضح ہے؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ظواہر سب حجت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، مثلا جو اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہیں، آیات و کیا ہے جی عقائد سے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، وہ حجت بمعنی کیا ہے ان کے ظہور سے کیا ہے ہم استفادہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِلَّا یعنی لو قلنا ان العلم الاجمالی منجز ولو كانت بعض اطرافی لیست بحجہ فیلزم من ذلك سقوط کل ظہورات۔ وَإِلَّا اگر علم اجمالی اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہو کہ تمام افراد اس میں شامل نہیں ہے پھر بھی حجت ہو، اس کا مطلب کائنات میں کوئی ظہور بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس بھی ظہور کو آپ کیا ہے لیں گے اس کے خلاف کا احتمال موجود ہوگا، چاہے وہ مبتلا بھی فرد ہو یا مبتلا بھی فرد نہ ہو، خلاف کا احتمال ہوگا، بنتیجہ ظہور سے تمسک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے افراد جن میں علم اجمالی کیا ہے ظہور ہے، وہ تمام کے تمام اس کی حجت میں شامل ہوں تو اس صورت میں کیا ہے معنی بنتا ہے تمسک سے، لیکن معنی انفی میں تمام افراد شامل نہیں ہیں کیونکہ کچھ آیات جو ہیں اس سے خارج ہیں، بن نتیجہ علم اجمالی حجت سے کیا ہے ساقط ہے۔ وَإِلَّا یعنی اگر تمام ظاہر حجت نہ ہوں بلکہ فقط ظاہر آیات کیا ہے حجت ہوں تو لا یکاد ینفک ظاہر عن ذالک، کوئی بھی ظاہر کیا ہے عن ذالک یعنی وقوع الخلل فیہ، کوئی بھی ظاہر اس خلل سے بچ نہیں سکتا، یعنی کوئی ظاہر کائنات میں ظاہر باقی رہے گا جس کے کیا ہے ظہور سے آپ تمسک کر سکتے ہوں۔ کما لا یخفا ففہم، جس طرح یہ مطلب کیا ہے مخفی نہیں ہے آپ کے اوپر، اور انشاءاللہ اس میں دقت کریں۔ ففہم میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے اگرچہ بعض لوگوں نے احتمالات دیے ہیں۔ نعم، ہاں نعم سے کیا کرتے ہیں استدراک کرتے ہیں صاحب کا مطلب سے۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ علم اجمالی تھا کہ آیات تحریف ہوئی ہے، واضح ہے، یہ اجمالی معنی نہیں ہے تمسک بظہور آیت سے، یہ مصنف نے یہاں تک کیا ہے بیان کیا، سوائے کہتے ہیں اس صورت میں جہاں پر کوئی قرینہ متصلہ ہو یا کلام میں ایسا کوئی قرینہ، ایسی کوئی عبارت موجود ہو، کلام سے مراد وہی آیت کے ساتھ کوئی ایسی چیز موجود ہو جو صلاحیت رکھتی ہو قرینہ واقع ہونے کی، اس صورت میں ظہور آیات سے آپ تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرینہ او ما یصلح للقرینہ، یہ حقیقت میں ظہور سے مراد جدی مولا کیا ہوتی ہے اس کو آ کر بتاتا ہے۔ مید نتیجہ ظہور اپنے ظہور پر باقی، مثلا مولا کہتا ہے اکرم العلماء، العلماء جم محلہ بلام، اس کا ظہور کس میں؟ تمام علماء کا اکرام کرنا ہے، عادل ہوں فاسق ہوں جو بھی ہوں، علماء ہوں اس کا اکرام کرنا ہے، واضح ہے۔ مولا بعد میں مخصص ذکر کرتا ہے، ہاں جی، لا تکبر الفساق منہم او الا الفاسقین، مخصص متصل ذکر کرتا ہے۔ یہ مخصص آ کر کیا کشف کرتا ہے کہ العلماء سے مراد جدی مولا کی کیا ہے؟ علماء عدول ہیں، فاسق عیسائی ہے۔ سیم کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر آیت کے ساتھ مخصص متصل ہے تو مخصص متصل آ کر ظہور سے مراد جدی مولا کی کیا ہے اس کو کشف کرتا ہے، بن نتیجہ ظہور اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتا۔ جب ظہور باقی نہیں رہتا اس صورت میں کیا ہے ظاہر سے تمسک کرنا درست نہیں ہوتا، لہذا یہ صورت کیا اس طرح کا نام لو کان الخلل المحتمل فیہ، اگر خلل جو محتمل ہے فیہ یعنی فی ظاہر الکتاب او فی غیر ہی یعنی فی غیر ظاہر الکتاب، ایسا خلل ہو کہ بما اتصل بھی
جو کیا ہو یہ بما متعلق خلل سے، یعنی لو کان الخلل بما، ایسی چیز کے ذریعے خلل ہو جو اتصل، یہ اتصل کی ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے، بھی یعنی بظاہر الکتاب، جو خلل متصل ہے ظاہر کتاب سے، اس ماں سے مراد کیا ہے، استثناء کی صورت میں کرینہ ہو یا مخصص متصل ہو. لأخل بحجتی، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو لأخل بحجتی ہی، یعنی لأخل بحجت ظاہر الکتاب، تو حجت ظاہر کتاب کے لیے خلل پیدا ہوگا اور ظہور کیا ہے باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ لعدم انعقاد ظہور لہو حینئذ، یہ تعلیل ہے لأخل کی، کیونکہ اس صورت میں ظہور منعقد نہیں ہوگا لہو یعنی للکتاب حینئذ یعنی حین الخلل، یعنی کرینہ اگر متصلہ ہو استثناء کی صورت میں، جس طرح الا الفاسقین والی مثال ذکر کی، تو اس صورت میں ظہور باقی نہیں رہے گا. وَإِنْ انْعَقَدَ لَهُ، یعنی وَإِنْ انْعَقَدَ لَهُ یعنی للکتاب الظہور لولا اتصالہ، اتصالہ یعنی اتصال بما، یعنی وہی کرینہ، اگرچہ اگر یہ کرینہ متصل نہ ہوتا بلکہ منفصل ہوتا بعبارت اخرى، تو یہ ظہور عموم کا کیا ہے منعقد ہوتا، لیکن کیونکہ کرینہ کیا ہے متصل ہے تو یہ از اول آ کر عام کے اور ظاہر کے ظہور کو کیا کرتا ہے مقید کر دیتا ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. بالنتیجہ اگر کرینہ متصل ہو یا ما یصلح للقرینیت ہو، اگر کلام میں موجود ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہے جی مخل ہے اور مانے ہے تمسک بظاہر آیت سے. واضح انشاءاللہ تعالی یہاں تک. ثم ان التحقیق ان الاختلاف فی القراءۃ بما یوجب الاختلاف فی الظہور مثل یطہرن او یطہرن بالتشدید والتخفیف یوجب الاخلال بجواز التمسک. پھر آگے سے کیا ہے جی ابھی اخباری حضرات کے ساتھ کیا ہے ہماری گفتگو تقریباً تام ہوئی. چھٹا دلیل انہوں نے پیش کیا، ہم نے رد کر دیا، ہم نے یعنی مصنف نے رد کیا. ثم میں نے تحقیق سے یہ اسی ظہور کے ساتھ تمسک کرنے کے ساتھ کے فروعات میں سے ایک فرع ہے کہ اگر کیا ہے جی اختلاف قراءت ہو، اختلاف قراءت کی کیا ہے جی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک قاری قراءت کرتا ہے جس سے کیا ہے جی قراءت کے ساتھ دوسرے قاری کی قراءت مختلف ہے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مثال کے طور پر بعض پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بعض پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، دونوں صورتوں میں کیا ہے معنی میں کوئی خاص تبدیلی. اگر اس طرح کا اختلاف قراءت ہو تو یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے. نہیں، اختلاف کیا ہے قراءت ہو، دو قاری مختلف قراءت کریں لیکن اختلاف قراءت کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آئے، تو اس صورت میں آیا ظہور قرآن سے تمسک کرنا درست ہے کسی ایک قراءت کے مطابق، یا دونوں کے نسبت کیا ہے تمسک کرنا درست نہیں ہے؟ کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر یہی جو آیت شریفہ ہوتی ہے کیا ہے جی یطہرن او یطہرن والی، کہ اگر ہم کیا پڑھیں کیا ہے جی تشدید پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جب تک خاتون کیا ہے اس حیض سے کیا ہے پاک ہو جائے اور غسل کر لے، ہاں تو کیا ہے باقی چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں. واضح ہے تمسکات وغیرہ ہے. تو لیکن اگر تخفیف سے کے ساتھ پڑھیں یا طہور نہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، ہاں جب وہ ٹائم ختم ہو جائے اس کا حیض کا، وہ لوگ غسل نہ بھی کیا ہو لیکن پھر بھی کیا ہے تقارب درست ہے، یعنی آپ کر سکتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں دیکھ رہے ہیں اختلاف قراءت کی وجہ سے کیا ہے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے، بالنتیجہ حکم میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. بہت سارے کیا ہے علماء اور فقہاء کے درمیان میں یہ کیا ہے فرق ہے ان چیزوں میں. بعض جواز کے قائل ہیں، بعض عدم جواز کے قائل ہیں. جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ یطہر تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں تشدید دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ انقطاع حاصل ہو اس دم سے اور بعد الانقطاع غسل کرے، پھر آپ کے لیے کیا ہے جو ہے فوائد اٹھانا درست ہے. واضح ہے. لیکن اگر انقطاع ہو، یعنی اگر یطہر نہ پڑھتے ہیں بلا کیا ہے تشدید کے تخفیفاً پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں کہہ رہے تھے انقطاع کافی، وہ لوگ غسل نبی ہو پھر بھی کیا ہے یہ چیزیں درست ہو جائیں گی. واضح ان شاء اللہ تعالیٰ. خوب. ثم ان تحقیق
یہ نہیں کر سکیں گے ہم، لگتا ہے میرے خیال میں ریلیٹڈ ہے، تو اس کو کل کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ